دوستان محترم، محکومیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی غیر مسلم آ کر آپ پر مسلط ہو جائے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی آ کر آپ پر مسلط ہو جائے، نہیں، دوسرے نظام کا آپ پر مسلط ہو جانا آپ کی غلامی ہے، آپ کی محکومیت ہے، آپ کی آزادی سلب ہو گئی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اگر تمہیں سجدے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام آزاد ہے۔ اسلام مغلوب ہو چکا ہے، اسلام نہیں ہے، دین جمہور کا تسلط ہے روئے زمین کے اوپر، اور دین جمہور ہمارا دین نہیں ہے۔ اسلام کے سوا جتنے ادیان ہیں باطل اور طاغوتی ادیان ہیں۔ اسلام کے سوا جتنے ادیان ہیں باطل اور طاغوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے مقابلے میں ہے ہی فقط طاغوت، اللہ کے مقابلے میں ہے ہی فقط طاغوت، لہذا اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو نظام ہوگا وہ بھی باطل اور طاغوتی ہوگا۔ دوستان محترم، ہمیں اسلام کے صحیح تصور کو سمجھتے ہوئے باطل اور طاغوتی ادیان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، اپنے دین کو غالب کرنا ہوگا، اسلام کو غالب کرنا ہوگا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ ہم اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم محکوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم غلام ہیں۔ غلامی کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو پابند کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا باطل اور طاغوتی نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے پر۔ اس سے بڑھ کر اور غلامی کیا ہوگی؟ جو نام لیتا ہے اسلام کا بحیثیت دین، اسے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ دین جمہور ہے، ورنہ اسلام کے اندر اسلام کا نام لینے پہ کیا پابندی ہو سکتی ہے؟ دین جمہور ہے، کوئی بھی دین گوارا نہیں کرتا کہ اسے مٹانے کے لیے کوئی دوسرا دین آئے۔ دین جمہور کیسے گوارا کرے گا؟ ہم نہ جانے کس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس دین جمہور کا حصہ بن کر ہم دین اسلام کو نافذ کریں گے۔ این خیال است و محال است و جنون، ایسا ممکن نہیں کہ اس باطل اور طاغوتی نظام کا حصہ بن کر آپ کو اسلام نافذ کرنے دیا جائے۔ کبھی گوارا نہیں کرے گا یہ دین جمہور، کوئی بھی دین گوارا نہیں کرتا۔ کیا اسلام گوارا کرے گا کہ کوئی دوسرا دین اس کے اندر آ کر نقب لگائے اور اسے مٹا کر خود غالب آ جائے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی دین بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی دوسرا دین آئے اور اسے مٹا کے خود نافذ ہو جائے، خود غالب آ جائے۔ نہیں دوستان محترم، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ طاغوت سے کفر کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے۔ دوستان محترم، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں نے طاغوت سے کفر نہیں کیا،
اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر دیا، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر دیا، طاغوت سے کفر نہیں کیا، الا اللہ کہہ دیا، لا الہ نہیں کہا۔ پہلے لا الہ ہے، طاغوت سے کفر کرو پہلے، پھر الا اللہ کی بات آئے گی۔ اور دوستان محترم، طاغوت سے کفر کرنا کیا ہے؟ طاغوت سے کفر کرنا کیا ہے؟ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد کرو، اسی طرح طاغوت سے کفر کا معنی ہے کہ طاغوت کے اقتدار کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاغوت کا اقتدار ختم ہوگا تو اللہ کا اقتدار قائم ہوگا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ پوری روئے زمین کے اوپر طاغوت مسلط ہے، طاغوتی نظام مسلط ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔